بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کو بڑی کامیابی حاصل، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے بڑا خطرہ سامنے آ گیا اور فواد چودھری کا بڑا انکشاف۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سابق صدر آصف زرداری صاحب اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو صاحب بے شمار مرتبہ اب یہ بیانات فرما چکے ہیں کہ یہ جو الیکشن شروع ہوئے ہیں اس میں ہمیں شکوک و شبہات ہیں کہ یہ ہمیں آزادانہ شفافانہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو نہیں مل رہی۔ تو ناظرین اکرام، ان کے اس بیان کے بعد اب نیا کام شروع ہو چکا ہے سندھ میں بھی۔ آپ کو علم ہے جو جی ڈی اے ایک اتحاد بنا ہوا تھا سندھ میں، وہ بھی دوبارہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اس میں 5 سیاسی جماعتیں مختلف ہیں جنہوں نے اپنا اتحاد دوبارہ جو ہے وہ بحال رکھا ہے اور انہوں نے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو ایم کیو ایم وہ بھی اب اکٹھی ہو چکی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی کی پریشانی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اس کے لیے خطرہ سامنے آ چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اب خان صاحب کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو۔ پیپلز پارٹی کو خطرہ محسوس ہو گیا ہے کہ جس طرح جی ڈی اے کو استعمال کیا گیا، ایم کیو ایم کو استعمال کیا گیا، اسی طرح دوبارہ جب حکومت بنے گی تو ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ، ہو سکتا نہیں بلکہ 100% ہے کہ ان کو اگر سیٹیں جتوا دی گئیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر جی ڈی اے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اتحاد کر لیا تو پھر ہو سکتا ہے جی ڈی اے سندھ میں بھی کلین سویپ کر جائے، جس کی وجہ سے زرداری صاحب کو پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ بہت زیادہ خطرہ اس بات سے محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں، جس کا بارہا مرتبہ وہ اب بیانات میں اظہار بھی کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن پہ سوالیہ نشان ہوگا اگر فیئر اینڈ فری الیکشن نہ ہوئے تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو پیپلز پارٹی ہے، دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی پریشانی کا شکار ہو چکی ہے۔ بڑی وجہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی اتفاق پہلے جیسا نہیں رہا، گروپ بندی باقاعدہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے شہید حقان عباسی دیکھ لیں، مفتیٰ اسماعیل دیکھ لیں، چودھری نثار صاحب دیکھ لیں، وہ بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اس طرح باقاعدہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی دھڑا بندی کا شکار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو مسلم لیگ نون کا جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے اس کا بھی سوال عوام نے پوچھنا ہے، عوام نے سوال کرنا ہے، مسلم لیگ نون نے اس کا جواب دینا ہے کہ 16 ماہ میں جو ان کی کارکردگی رہی ہے، اب ان کے اتحادی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی میاں شہباز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم 0+0 تھی، تو اس کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑے گا الیکشن کمپین میں جب نکلیں گے۔ دوسرا جو پارٹی میں دھڑا بندی ہے اس کا بھی ان کو جو ہے وہ پریشانی ان کی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ کے متعلق ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ اپنے والد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ گزارش کر دی ہے، ان کے سامنے درخواست کر دیا کہ آپ اگر ہماری پارٹی سیٹیں لے جاتی ہے، اس حد تک لے جاتی ہے کہ حکومت ہماری بنتی ہے، تو پھر آپ مجھے وزیر اعظم بنوا دیں۔ تو اس بات کو میاں نواز شریف صاحب نے پسند کیا، نہ کہ پسند کیا بلکہ انہوں نے بھی اس میں خوشی کا اظہار کیا کہ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، اب جب عوام میں نکلنا انہوں نے، ان کے سامنے ایک تو پریشانی یہ ہے کہ پارٹی میں گروپ بندی، دھڑا بندی
شروع ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب عوام میں جانا ہے تو عوام نے بھی سوالات کی بچھار کرنی ہے کہ 16 ماہ کی کارکردگی آپ کی کیا تھی، آپ نے ہماری چیخیں نکلوائیں، مہنگائی جتنی بھی ہوئی پاکستان میں، تمام تر حالات جو اس وقت ہیں وہ تمام تر کے ذمہ دار آپ ہیں، نون لیگ والے ہیں، کیونکہ نون لیگ کے وزیر اعظم تھے میاں شہباز شریف صاحب۔ تو ناظرین اکرام یہاں دیکھیں تو نون اور پی پی دونوں جو ہیں، دونوں کے لیے خطرہ باقاعدہ بڑھ چکا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام، جو باب پارٹی تھی بلوچستان کی، اس کی بھی سربراہی اب تبدیل ہو چکی ہے۔ عبدالقدوس بزنجو صاحب کو اتار دیا گیا ہے، خالد مکسی صاحب کو سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ خالد مکسی صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ جس طرح کاکڑ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نون لیگ میں شامل ہو جائیں، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہم الیکشن اپنے پلیٹ فارم سے باب پارٹی کے وجود سے ہی لڑیں گے، اس کے بعد الیکشن کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے۔ تو یہاں پہ خالد مکسی صاحب نے باقاعدہ اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو چند حضرات ہیں وہ جام کمال صاحب کے ساتھ بھی جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، باقاعدہ اس میں بھی دھڑے بندی ہے۔ تو ویسے اگر دیکھیں تو یہ جو باب پارٹی ہے یہ تو بلوچستان کی حد تک اپنی سیاست کرتی ہے، لیکن اہم کردار ادا کرتی ہے جب یہ حکومت بنوانی ہو یا حکومت گرانی ہو۔ تو انہوں نے کہا ہماری وجہ سے یہ حکومت جو بنی، جو ہم نے اس کو جمہوریت کو پٹڑی سے اترنے نہیں دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم باب پارٹی نے سپورٹ کی میاں شہباز شریف صاحب کی۔ تو ناظرین اکرام وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ انہوں نے بھی، کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ شامل ہو جائیں، بہرحال ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کے بعد جہاں پہ بھی جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام یہ ایم کیو ایم ہو گئی، باب پارٹی ہوگی، ان کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت کسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے بقول کہ ہم تو اپنے صوبے کے مفادات کی خاطر سیاست کرتے ہیں، ہم نے مفادات لینے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ دونوں پارٹیاں جب دیکھتی ہیں کسی کو بلیک میل کرنا ہے، بلیک میل کرتی ہیں، جب چاہتی ہیں سیاسی جو حکومت ہوتی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے اشاروں پہ چلتے ہیں، یہ ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام فواد چودھری صاحب کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب جیسا کہ آپ کو علم ہے گرفتار کر لیا گیا، ان کی زوجہ محترمہ نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کل ان کو باقاعدہ عدالت میں پیش کیا گیا تو جج صاحب کے سامنے ان کے وکیل صاحب نے یہ کہا کہ اس مقدمے کو خارج کر دیں، اس کے تو ہاتھ پاؤں ہی کوئی نہیں ہے مقدمے کے۔ تو وہاں پہ ناظرین اکرام فواد چودھری صاحب نے بڑا انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب اگر آپ مجھے اس کیس میں ضمانت دے دیں گے تو مجھے کسی دوسرے کیس میں گرفتار کر لیں گے، انہوں نے مجھے چھوڑنا تو نہیں، الیکشن تک تو انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، تو آپ اس طرح کریں، میری گرفتاری مجھے اس کیس میں گرفتار ہی رہنے دیں، کیونکہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں، پریس کانفرنس اگر نہیں کرتے یا آپ نے استقامہ پاکستان پارٹی جوائن کیا تو اس کی مضبوطی کے لیے کام کریں، آگے بڑھیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی تگ و دو کریں، تو میں وہ نہیں کر رہا، لہٰذا آپ مجھے جیل میں ہی رہنے دیں۔ تو ناظرین اکرام یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اس پاکستان کے قانونی اداروں پہ، جتنے بھی قانونی ادارے ہیں، نگران حکومت ہے، کہ کیا اس طرح کی پریس کانفرنسوں کے لیے گرفتار کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور جو سیاستدانوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کیا اس طرح کرنا چاہیے؟ سیاستدانوں نے اگر جمہوریت کو مضبوط نہ کیا تو آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی ایک کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے چہرے پہ کالا کپڑا ڈالا جائے گا جو کبھی دہشت گردوں کے چہروں پہ نہیں ڈالا گیا اس سے قبل۔ ماضی میں دیکھیں، ریمن ڈیوس دیکھیں، کلبھوشن دیکھیں، انڈین جاسوس، کسی کے منہ پہ اس طرح کالا کپڑا نہیں ڈال کے اپنا عدالت میں لے جایا گیا جس طرح فواد چودھری صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے جو قانونی ادارے ہیں ان پہ بھی۔ تو انہوں نے یہ بڑا انکشاف کیا کہ پریس کانفرنسوں کا کیا کہا جاتا ہے اور استقامہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے کام کرنے کا کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام اب بات کر لیں پاکستان تحریک انصاف کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین تو بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں، ڈیالہ جیل میں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ کامیابی کس طرح حاصل کی ہے؟ کامیابی اس طرح حاصل کی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جہاں پہ کمپین کرنے نکلتے ہیں ان کے ساتھ عوام نہیں ہے، کسی اور پارٹی کے ساتھ عوام نہیں ہے۔ نون لیگ کا تو سارا خیال اور ساری امیدیں نظام کی طرف ہیں، لیکن عوام اگر ہے کسی جماعت کے ساتھ، کسی لیڈر کے ساتھ، تو وہ تحریک انصاف اور لیڈر عمران خان صاحب ہیں۔ انہوں نے ایسا بیانیہ بنایا، ایسا شعور دیا عوام کو، ایسا یقین دلایا عوام کو کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔
تو یہاں انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے، باقی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس وقت تک عوام نہیں ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں وہ پارٹی ٹکٹ صحیح دینے میں کامیاب ہوئے اور الیکشن کمپین صحیح زور و شور کے ساتھ چلانے میں کامیاب ہوئے اور اپنے ووٹرز کو الیکشن ڈے کے دن نکلوانے، ان کے ووٹ کاسٹ کرانے میں کامیاب ہوئے، تو پاکستان تحریک انصاف واضح 2-2 اکثریت سے جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ عوام جو ہے وہ اگر ہے تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، یہ خان صاحب کی جیل میں بیٹھ کے بہت بڑی کامیابی ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔